اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک آج ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ ہے لاکر کے حوالے سے کہ کوئی بھی بندہ جو لاکر کی فیسلٹی اویل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یا پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لاکر ہوتے کیا ہیں۔ ایک ایسی فیسلٹی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی بندہ اپنا کوئی زیورات، سونا چاندی، جواہرات، ہیرا، یا آپ کا کوئی قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، کوئی ایسی دستاویز ہیں، گاڑی کا ڈاکومنٹ ہیں، گھر کے دستاویزات ہیں، کوئی وصیت نامہ ہے، کوئی مطلب اینی امپورٹنٹ تھنگ، یا کوئی اپنے گھر کی کوئی ایسی امپورٹنٹ تھنگ، کوئی اینٹیک آپ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی حادثاتی صورت میں بچنے کے لیے، اس کو کھونے کے نہیں چاہتے، اس کو چاہتے ہیں کہ یہ پریزرو رہے ہماری، تو یہ چیزیں آپ بینک کے پاس آ کے جمع کروا دیتے ہیں۔ پھر وہ بینک یہ کرتا ہے کہ اس کو جو بھی آپ نے اس میں جمع کری ہوتی ہے چیزیں، بینک آپ اس کو سیکیورٹی لے کے، آپ سے سیکیورٹی لے کے، چارجز لے کے، وہ آپ کے لاکر روم ہوتا ہے، اس میں ایک فائر پروف کیبنٹس ہوتی ہیں، ان کیبنٹ کے اندر یہ رکھا جاتا ہے، جس میں ایک کی آپ کو دی جاتی ہے، ایک بینک کے پاس ہوتی ہے۔ اس کا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ آپ اس میں پریزرو کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور یہ دن میں 2 دفعہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 دفعہ نکال بھی سکتے ہیں، 5 دفعہ آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہیں 5 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو کوئی ٹرانزیکشن ہوگی وہ بھی آپ کو کوئی اس میں ہرڈل نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ اپنی جو مسز ہیں ان کے اپنے کوئی جیولری وغیرہ رکھنی ہے یہاں پہ، تو بنی بنائی جیولری آپ ہمارے لاکر میں رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ لاکر میں آئیں اور یہیں سے ہی اپنی جیولری وہ اس کو پہنائیں، اور وہ ایک سپریٹ روم ہے جس میں وغیرہ مرر وغیرہ، اس کی سیٹ وغیرہ سارا کچھ فینسی ٹائپ لگا ہوتا ہے، وہاں سے آپ اپنے تیاری شیاری کر کے اس کے بعد جو فنکشن ہے آپ اٹینڈ کریں، اس کے بعد واپس آ کے وہیں پہ وہ اتار کے آپ چلے جائیں، اس میں اپنے گھر چلے جائیں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ لاکر کو اویل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لاکر کوئی بھی بندہ جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ اویل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز، اب 2 بندے ہیں، 2 بندوں کا اکاؤنٹ ہے، وہ لاکر اویل کر سکتے ہیں۔ اب سپوز ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ میں ہوں، ایک میرا بھائی ہے، ان دونوں نے اکٹھی چیز ایک ایسی ہے جو دونوں کی وہ ہے، تو وہ انسٹرکشن دے دیتے ہیں بینک کو کہ یہ ہماری دونوں کی ہے، ہم دونوں میں جب اکٹھے آئیں گے تو یہ آپ اس کو اوپن کرنے ایکسیس دیں گے، ادروائز آپ ایکسیس نہیں دیں گے، تو آپ ایسا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب پروسیجر کی طرف جاتے ہیں، تو اب ایسا بندہ جو میزان بینک میں جس کا اکاؤنٹ ہے وہ بینک میں جا کے وزٹ کرے گا، اور جا کے کہے گا کہ میں نے لاکر کی فیسلٹی اویل کرنی ہے۔ اچھا، جس دن آپ نے لاکر کی فیسلٹی اویل کرنی ہے، لاکر کا پروسیجر کوئی اتنا لینتھی نہیں ہے کہ مطلب کوئی 5-6 دن کا نہیں ہے، بلکہ ود ان آور آپ کا وہ سارا کام، لاکر والا کام آپ کو ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس پہلے اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ 1 دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے، پہلے آپ آئیں گے، اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے، جب اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگا اگلے دن آگے لاکر کی فیسلٹی آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اب لاکر کی فیسلٹی اویل کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے، اپنے 2 تصویریں لے کے آنی ہیں، شناختی کارڈ کاپی لے کے آنی ہے، اور ساتھ میں اگر جو چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ لے کے آ جائیں اسی دن، یا اگلے دن آ جائیں، یا ہفتے بعد آئیں، یا 5 دن بعد آ جائیں، یا 6 مہینے بعد آ جائیں، جب آپ نے آنا ہے اس میں آ کے رکھ لیں۔ لاکر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس چیز آپ سیم ڈے لے کے آئیں، بٹ آپ کی تصویر اور آپ کا شناختی کارڈ کاپی اور آپ خود ہونا موجود ہے۔ جب آپ میزان بینک میں پہنچیں گے، لاکر کے لیے کہیں گے، وہ لاکر اپلیکیشن فارم آپ سے سائن کروائیں گے، سائن کروانے کے بعد آپ کی تصویریں اس میں اوپر چسپاں کریں گے، آپ کی بایو میٹرک کریں گے، بایو میٹرک کرنے کے بعد آپ سے اس کا جو سیکیورٹی ڈپازٹ اور جو ہے اس کا رینٹ وہ آپ سے کاٹا جائے گا۔ جو سیکیورٹی ڈپازٹ رینٹ آپ نے اس سے وہ کٹوانا ہے، وہ آپ سے سیکیورٹی ڈپازٹ اور وہ لاکر کی فیس جو ہے وہ چارج کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ایک آئیڈینٹی ڈاکومنٹ دے دیں گے، آئیڈینٹی کارڈ دے دیں گے، جس کے اوپر آپ کی تصویر لکھی ہوگی، آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوگی۔ اگر آپ 2 بندے ہیں تو 2 بندوں کو الگ الگ آئیڈینٹی کارڈ دے دیا جائے گا، اور ساتھ میں آپ کو لاکر روم میں لے کے جائیں گے کہ یہ لاکر روم ہے، یہ آپ کا لاکر ہے، اس میں آپ اپنی چیز رکھیں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک ماسٹر کی ہوگی جو بینک والوں کے پاس ہوگی، اور ایک کی آپ دونوں کے پاس ہوگی، جو 2 بندوں کو، یا ایک بندہ ہے تو اس کو دے دی جائے گی، اور وہ بندہ جا کے اس میں چابی لگائے گا۔ جب یہ دونوں اکٹھی چابیاں لگیں گی تو وہ لاکر کا لاک جو اوپن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینک والا اس کو دیکھ سکے
یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے جا کے اس کو اوپن کر سکیں، بٹ یہ دونوں بندے جائیں گے۔ اور پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ جا کے چابی لگاتے ہیں تو بینک والا اپنی چابی واپس لے کے نیچے آ جاتا ہے یا اپنی سائڈ بھی ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنا لاکر آپریٹ کرتے ہیں۔ پھر جب آپ لاکر بند کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کے بینک والا اپنی چابی دوبارہ اس کے اوپر لگا دیتا ہے، تو وہ لاکر لاک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، آپ کی چیز اس میں پڑی ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ لاکر کی فیس کتنی ہوگی اور لاکر کے منتھلی رینٹ کتنا ہوگا۔ اچھا، اس میں جو ہمارے پاس لاکر اویلیبل ہوتی ہیں 3 سائز میں ہوتے ہیں، اسمال ہوتا ہے، میڈیم ہوتا ہے اور لارج ہوتا ہے۔ جو اسمال ہوتا ہے اس میں ایک ایسا ہوتا ہے جس میں ایک جو فائل ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ جو لارج ہوتا ہے، جو بڑی 2 فائل 3 فائل اس میں آپ آ سکتی ہیں، 4 فائلیں آ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ لاکر کا جو سائز ہے وہ تھوڑی اس کی وتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب جو اس کی چوڑائی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، بٹ اس کی جو لمبائی ہے، جو اوپر لمبائی میں آپ بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں، بٹ وہ اس کی جو وتھ ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے اسمال میں۔ جو میڈیم ہے اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور لارج ہوتی ہے وہ پورا ایک باکس ہوتا ہے، جیسے آپ کے گھر میں کپڑوں کا باکس ہوتا ہے اس طرح کا ایک باکس ہوتا ہے، اور یہ فائر پروف ہوتا ہے۔ اب فیس کی بات ہو رہی تھی، تو جو ہمارا اسمال لاکر ہے اس کی فیس جو ہے ہم آپ سے تقریباً اس کا جو رینٹ ہے 6,000 روپے منتھلی آپ سے چارج کیا جائے گا۔ جتنا بھی آپ جو بھی لاکر آپ لے رہے ہیں سالانہ آپ سے 6,000 روپے ایک لاکر پہ رینٹ ہوگا، 6,000 روپے آپ سے سیکورٹی چارجز ہوں گے۔ کوئی بھی لاکر آپ ہم سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی سیکورٹی جو ہوگی وہ 6,000 روپے ہوگی۔ اور جو رینٹ ہوگا لاکر کا وہ ڈیفرنٹ ہے، کہ جو ہمارے پاس ہے چھوٹا لاکر ہے، اس میں کو میں نے کنفرم کیا، اس میں تھوڑی سی ایک مسٹیک ہو گئی ہے، تو جو لاکر کی سیکیورٹی ہے وہ 5,000 ہے۔ چاہے چھوٹا لاکر لیں، بڑا لیں، یا میڈیم لیں یا بڑا لیں، کوئی بھی لاکر لیں، اس کی آپ کی سیکیورٹی ہوگی وہ 5,000 روپے آپ سے کٹے گی، اور وہ ریفنڈیبل ہوگی۔ جب آپ اپنا واپس کریں گے، اپنی کی واپس کریں گے اور کہیں گے کہ میرا لاکر ختم کر دیں، تو اس دن آپ کو وہ 5,000 واپس مل جائے گا۔ دوسرا ہے جو اینول اس کے چارجز ہوتے ہیں، جو چھوٹا سے چھوٹا لاکر ہے جس کو اسمال لاکر کہتے ہیں، اس کے ہیں 3,500 روپے چارجز ہوتے ہیں، جو یہ اینول چارجز کٹتے ہیں۔ اور جو میڈیم ہوتا ہے اس کو 4,500 روپے اینول کٹتا ہے، اور جو بڑا لاکر ہوتا ہے جو باکس کی جس کی میں نے بات کی، وہ اس کے تقریباً 6,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں۔ یہ اینول ہوتے ہیں، ہر سال میں آپ کے اتنے چارجز کٹیں گے، پلس 5,000 روپے سیکورٹی آپ کی جمع رہے گی۔ جب آپ لاکر واپس کریں گے، کی واپس کریں گے، تو اس دن آپ کو 5,000 مل جائے گا، بٹ جو وہ ہے فیس وہ اس دن کو کٹے گی جس دن آپ نے لاکر اویل کیا تھا۔ ہر سال اسی ڈیٹ کو آ کے وہ آپ کے پیسے کٹ جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے، آپ کو اس کو فردر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو پروسیجر ہو گیا کہ لاکر آپ نے اویل کر لیا، اس کی فیس کے بارے میں ڈسکس ہو گیا۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس چابی گم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے۔ جب اگر چابی گم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو لاکر بریک کرنا پڑتا ہے۔ لاکر بریک کرنے کے لیے بینک ارینجمنٹ کرے گا، آپ آئیں گے اپنا لاکر بریک کروانے کے لیے کہ میرے پاس چابی گم ہو گئی ہے۔ اگر 2 بندے ہیں تو دونوں اپنے ایفیڈیوٹ دیں گے، اگر ایک بندہ ہے تو وہ ایفیڈیوٹ دے گا کہ میری چابی گم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لاکر کو توڑا جائے گا، بریک کیا جائے گا، اور اس بریک کے اوپر جتنے چارجز آئیں گے وہ چارجز آپ نے بیئر کرنے ہیں، اور لاکر ٹوٹے گا، اور اس کے بعد جو اس میں چیزیں پڑی ہوں گی وہ آپ ریکور کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو نیو لاکر الاٹ کیا جائے گا، اور وہ لاکر آپ کو الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے لاکر کی، اگر آپ کی گم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 مہینے فیس نہیں ہے، دوسرے مہینے نہیں، آپ تیسرے مہینے مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو آپ 3rd مہینے میں بھی آپ کے پیسے کٹ جائیں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ پورا 1 سال آپ پیسے نہیں دیتے تو لاکر اوور ڈیو ہو جائے گا، اور بینک والے اس کو ریپوزیس کر لیں گے، مطلب آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ریپوزیس ہو جائیں گی، اور آپ جب آئیں گے تو آپ سے فیس لے کے آپ کو جو چیزیں ہیں واپس کر دی جائیں گے، اس کے بعد لاکر آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس میں ایک چیز اور بھی، اچھا، اب ڈسکس میں جو چیز کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس میں لاکر میں سامان پڑا ہے تو وہ کیا کریں گے، تو کیا وہ وصیت نامے پہ مل جائے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ وصیت نامہ بالکل ایک ایڈ ہو جاتا ہے آپ کا، اس میں کیا بولتے ہیں، جو آپ عدالت میں کارروائی ہو رہی ہوگی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے، بٹ بینک اس کو آپ کے وصیت ناموں کو نہیں مانے گا۔ بینک کیا کریں گے، آپ لیگل جو لیگل سکسیسر جس کو بولتے ہیں، یا اس کو قانونی وارث جو ہوں گے اس کے، وہ قانونی وارث اس کے کیا کریں گے، وہ اس چیز کو بنائیں گے، قانونی وارث عدالت میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے اپنا کیس بنائیں گے کہ جی میرا والد صاحب کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے لاکر ہے، تو جو ہم اس کے قانونی وارث ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لاکر بینک سے اوپن کروا کے اس میں جو چیزیں پڑی ہیں ہم وہ پوزیس کر لیں۔ تو وہ جو قانونی وارث سکسیسر سرٹیفکیٹ لے کے بینک کے پاس پہنچیں گے کہ ہمارا یہ بندہ جو فلاں بندہ تھا یہ ڈیسیز ہو گیا، یہ فوت ہو گیا ہے، اور اس میں لاکر میں فلاں لاکر نمبر ہے، اس میں اتنی چیزیں ہیں، یا جو بھی چیز پڑی ہے آپ کو نہیں پتہ، بھلے
بٹ یہ پتہ ہے کہ یہ لاکر ہے تو وہ آپ بتا دیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل دیں دیں کہ یہ لاکر ہے اور اس میں پڑا ہے, تو وہ کیا کریں گے, آپ کا لاکر جا کے بریک ہوگا اور اس میں جو چیزیں پڑی ہوں گی آپ وہ آپ کے جو قانونی وارث ہیں وہ اس کو پوزیس کر لیں گے اور اس کی ڈیٹیل بن جائے گی کہ یہ آئٹم تھے جو آپ کو ریسیو کروائے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیسیز کا کیس ہوتا ہے. اس میں ڈیسیز کے کیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بندہ کوئی بھی بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا اکاؤنٹ بھی ڈیفینیٹلی مارک ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. تو اس اکاؤنٹ کا جو پیسے ہوں گے وہ بھی ان لیگل وارث کو سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی مل جائیں گے, ساتھ میں لاکر کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, جو بھی چیزیں ہوں گی, وہ ساری ان کے قانونی وارثہ کو مل جائے گی. یہ تھا ایک لاکر کے بارے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن. اگر مزید اس کے بارے میں کوئی آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. جزاک اللہ خیرہ.